ٹھیک ہے، اب رمضان کے تعلق سے ہم سب کو معلوم ہے، یہ کوئی ایک نئی بات نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ سب کو بھی پتا ہے، بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، رمضان آئے تو جو خوشی ہوتی ہے وہ سب ہوتا ہے، مگر کیوں اس کو بتانا مقصد ہے؟ اور پھر سبحان اللہ، ہم آج تو میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ میڈیا پہ اتنے میسیجز وہ آنے سے پہلے ہی سبحان اللہ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں مجھے بھی پتا ہے، ہم سب کو بھی پتا ہے، پورا میڈیا سے بھی پتا ہم کو چلتا ہے، مگر پھر اس کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، انسان کا ورڈ جو ہے نا نسیان سے آتا ہے، نسیان کے معنی جو ہے جلدی بھولنے والا، نسیان بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرمایا ہے سورۃ الذاریات میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کریں، نصیحت جو ہے نا مومنوں کو فائدہ دے گی، تو بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہم کو جو ہے نا نصیحت کو یہ اثر کر جاتی ہے، ہمارے دل کو لگ جاتی ہے، اور ہمارا عمل بدلتا ہے، تو نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کے لیے، تو یہ ایک چیز ہے رمضان کے تعلق سے۔ تو رمضان، پہلے تو ورڈ دیکھتے ہیں کہ رمضان آیا کہاں سے ہے یہ ورڈ، اگر ہم دیکھیں رمضان کا روٹ ورڈ جو ہے نا را میم دود، تو اس کے معنی جو ہے نا جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، تو یعنی تو یہ میں بتا رہی تھی کہ رمضان کا جو ہے نا معنی را میم دال سوری را میم دود جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کے معنی ہے جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ مہینہ، تو یہ مہینے کی اتنی برکت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے تعلق سے کہا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، مشہور اور معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا ہے، اوبلیگیٹری کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مینڈیٹری کر دیا ہے تم پر روزے رکھنا، الصیام کہتے ہیں روزوں کو، یعنی روزے کی جمع ہے، سام جو ہوتا ہے سوم جو ہوتا ہے وہ روزے کو کہتے ہیں، اور سیام جو ہے اس کا جمع ہے، مہینہ میں جو روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا گیا ہے، یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہی یہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ پہلے کی بھی امتیں جو ہم سے پہلے تھی، ان لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے مقصد کیا ہے روزوں کو رکھنے کا، روزوں کو فرض کرنے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو، اور تقوی اس شے کا نام ہے، اس جزیے کا نام ہے جو بھلائی کی طرف رغبت رکھنا اور برائی سے نفرت کرنا، یعنی اس کا یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ بھلائی کی طرف رغبت رکھنا اور برائی سے نفرت کرنا، یعنی نیکیوں میں آگے رہنا اور گناہوں کو چھوڑنا، یہی تقوی ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے مکمل احساس کا نام تقوی ہے، اللہ کے مکمل احساس کا نام تقوی ہے، تو سبحان اللہ، اب یہاں آپ دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کہنا، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جس میں سے روزہ جو ہے ایک بنیادی ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے، کوئی جو روزہ نہیں رہے یعنی اسلام اس کا صحیح نہیں ہے پھر، تو سبحان اللہ یہ بنیاد ہے، پلرز میں سے ون آف دا پلر ہے روزہ رکھنا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جس طرح سے میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی، پہلے کے امتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ روزے رکھیں، اور ہم کو بھی یہی حکم ہے، اب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کھانا پینے سے روک کر اور جو ہے نا راتوں میں قیام کرنے کا جو حکم دیا ہے، کیا ہمارے لیے سزا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہے کھانا پینا اتنے گھنٹے، 10 سے 12 گھنٹے جو بھی ٹائم ہمارا ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے روزے کا، اس میں بھوکے پیاسے ہم کو اللہ رکھتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس دوران میں ہم کچھ بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں جا سکتے، اور ایک بندہ جو ہے نا اتنا احتیاط برتتا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی یہ دیکھتا ہے کہ کہیں حلق تک پانی نہ جائے،
تو اتنا ہم جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں وضو کرنے میں بھی. اور سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو بچوں کو بھی اگر جب مائیں رکھاتے ہیں روزہ تو پھر وہ روزہ رہے تو وہ بھی اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اگر غلطی سے پانی کا ایک گھونٹ وضو کرتے ہوئے چلے گیا تو ماں کو آ کر دم کر دیتے ہیں کہ کیا کریں اور بار بار تھوکنے لگتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ روزے کی وہ ہے. تو ہم کو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس سے چھڑا کر حلال چیزیں اتنے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے یہ ایک پورا مہینہ یہ پرٹیکولر ٹائم تک ہم کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کی سزا دے رہا ہے؟ کوئی سزا کے طور پر یہ کر دیا ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. بلکہ اس کا فائدہ تو ہم کو ہی ہوگا، یہ فائدہ ہم حاصل کریں گے. اور آج اگر آپ دیکھیں آج سائنس اتنی وہ ہوتے جا رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، ایڈوانس ہو رہی ہے. اور آج آپ کو پتا ہے کئی ڈاکٹرز کئی ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ اپنے جسم کا امیون سسٹم بڑھانا ہے تو سال میں کچھ دنوں تک اپنے آپ کو 8 سے 10 گھنٹے تک بھوکا رکھنا ہوگا، بھوکا پیاسا دن میں. اور یہ سبحان اللہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے جو 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ہم کو حکم دے کر وہ کر دیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو توانائی ریکوائرڈ ہے، جو امیون سسٹم ہوگا جس سے ہم کو باہر کی جو بیماریاں آتے ہیں اس سے بچنے میں مدد ملے گی. اور آج کئی دوسرے سائنٹسٹ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کینسر کے جو سیلز ہے وہ مرتے ہیں اور جو ہے نا یہ روزہ رہنے سے، روزے کی یہ برکات ہے. یہ تو ہے بھائی بہرحال یہ تو یہ باتیں ہیں جو جسم کو آتا ہے، مگر اصل فائدہ کیا ہوگا اس کا کہ ہم کو تقوی حاصل ہوتا ہے. کہ تقوی جس طرح میں آپ کو بتائی کہ اللہ کے مکمل احساس کا نام ہے کہ روزہ ہم کو بچاتا ہے دنیا میں گناہوں سے. ہم کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ رمضان میں ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے، اطراف میں سب کو ہم دیکھتے ہیں روزے میں رہتے ہیں اور سب برائیوں سے گناہوں سے بچتے ہیں. اور پھر ہم اگر احادیث میں دیکھیں حدیثوں سے اگر ہم غور کریں تو اس کی کیا برکت ہے رمضان کی. ہم سب کو معلوم ہے، یہ بھی بات معلوم ہے، ہمارے بیچ میں معروف بات ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیک بات ہے کسی نے کہہ دیا اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے حج کے برابر ہے. نہیں، ایک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ وہ نہیں جا سکی تھی، ٹھیک ہے، حج پر نہیں جا سکی. وہ حج آیا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ نہیں جا سکی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں گئے تو وہ بتائے کہ میرے پاس صرف 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ پر میرے شوہر گئے ہیں اور دوسرا اونٹ میرے چرنے کے لیے یہاں پر میرے آنے جانے کے لیے استعمال میں تھا، اسی وجہ سے میں نہیں گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم جو ہے نا رمضان میں عمرہ کر لینا، یہ تمہارے لیے حج کے برابر ہوگا. اتنا بڑا فضیلت ہے. اور پھر یہ دیکھیں ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ روزے رکھنے والوں کو اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اللہ اکبر. کہ روزہ کیا کہے گا، بچائے گا اللہ کو، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو بچا لے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اور کیا کس طرح کہے گا روزہ کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا، یہ اس کو کھانے پینے سے روکا رکھا، لہٰذا تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، تو جہنم میں نہیں ڈال، اس کو جنت عطا کر دے. پھر اسی طرح جو قیام کرتے ہیں راتوں میں قیام کس طرح کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں تراویح ہے، اسی کے علاوہ بھی جو ہے نا قیام اللیل وغیرہ جو ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں. تو یہ قیام کرنا راتوں میں وہ بھی جو ہے نا جو ہے قیامت کے دن قرآن یہ قیام کی شکل میں جو ہے نا آئے گا اور اللہ کے یہاں سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے اس کو تلاوت قرآن سے جگا رکھا، یعنی میں اس کو اپنی تلاوت سے جگہ اس میں بزی رکھا اور اس کو سونے سے روکا رکھا، اس کو سونے نہیں دیا ہے اللہ، لہٰذا تو اسے معاف کر دے، اسے بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے. تو اس طرح کا جو ہے نا سفارش کریں گے روزہ بھی اور قیام بھی، یعنی قرآن بھی. اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایک نیکی جو کریں گے اس کا ثواب 10 سے
700 गुना तक है। मगर रोज़ा एक वाहिद अमल ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है उसके ताल्लुक से कि ये रोज़ा जो बंदा रखता है ये मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा। अब आप देखें इसके अजर पर अगर आप गौर करें कि अल्लाह कहता है कि मैं ही दूंगा, तो अल्लाह जब देगा अपने बंदे को तो अपनी शान बेनियाजी से देगा, कि उसकी शान कैसी है कि कितना देता है बंदों को। सुबहान अल्लाह। अब आप देखें और जो अगर दूसरे और हदीसों पर अगर हम गौर करें तो रोज़ेदार को रोज़ ये एक खुशी इफ्तार के वक्त मिलती है और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त, दो खुशियाँ मिलती हैं रोज़ेदार को रमज़ान में। दो खुशियाँ, एक इफ्तार की खुशी। इफ्तार की खुशी क्यों? क्योंकि दिन भर भूखा प्यासा रहता है और जब उसके सामने पूरी नेमतें रखी हुई होती है, जब इफ्तार का वक्त होता है, जब वो पीता है तो कितना खुशी, नेमतों का एहसास होता है। ठीक है, हमको एहसास होता है वो हलाल चीज़ें हम जो पूरे 11 महीने खाते पीते रहते हैं, हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, कभी भी जो भी टाइम रहता है खा लेते हैं पीते हैं। तो सुबहान अल्लाह, जब हमको एक मखसूस टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं वो अल्लाह के हुक्म से, तो हमको उस नेमत का एहसास होता है। और जब देखें आप पानी जब हम पीते हैं, कितना हम हर घूंट पे अल्हम्दुलिल्लाह जो निकलता है, बिल्कुल उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और फ्रूट्स खाते वक्त अप्रिशिएट करते हैं, और फिर जो भी नेमतें हमारे पास हो वो खाते हैं। और आप देखें रमज़ान की ये फ़जीलत है। और अगर आप देखें रमज़ान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से अब जो मैं आपके सामने हदीस बता रही हूँ कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल शहर रमज़ान फ़ुतिहत अबवाब जन्नह व गुल्लिक़त अबवाब जहन्नम व सिलसिलतिश शयातीन। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिसके मतलब ये है कि जब रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है, जब रमज़ान का महीना आता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, और शयातीन को क़ैद कर लिया जाता है। शैतान को जितने भी शयातीन हैं उसको क़ैद कर लिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इसमें जिसका भी इंतकाल हो वो जन्नत में जाएगा। वो बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला जिसको जन्नत देगा वो जन्नत में जाएगा। मतलब क्या है ये इसका, कि हम सब के लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है ये महीने की अहमियत लेने में, ये महीने की फजीलत को हम समझने के लिए, कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी नेकी करना आसान हो जाता है। इंसान के दिलों को इस तरह एक खुशी, एक मोल्ड किया जाता है खुशी में, कि इंसान जो है ना, आसानी होती है उसको नेकी करना। अगर आप देखें कि रमज़ान के महीने के अलावा और दूसरे महीनों में हमारी दिल की वो कंडीशन नहीं रहती जो कंडीशन हमारे रमज़ान में होती है। और वजह क्या है कि रमज़ान में जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चीज़ में हमारे लिए आसानी कर देता है। ये दिलों में खुद ब खुद अल्लाह ताला ये पैदा कर देता है कि हम नेकी में आगे बढ़ें और बुराई से रुक जाएं। जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, यानी गुनाहों में मुश्किल कर देता है। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला जितने भी शयातीन हैं उनको, सरकश शयातीनों को अल्लाह ताला चेंज कर देता है, यानी कि उनको क़ैद कर देता है, ताकि हम इसको भरपूर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये महीने की अहमियत है। जिस तरह मैंने आपके सामने रखा कि इस महीने में सौम जो है ना, अरबी वर्ड, और सौम की जमा सयाम है। तो सौम के माने क्या है कि रोज़े को जो जो कहते हैं। अब अगर आप देखें अहले मक्का जो है उस दौर में उनके पास रोज़ों का कुछ सिलसिला कुछ मालूम ही नहीं था, वो खुद रोज़ा नहीं रहते थे। मगर क्या करते थे, घोड़ों को वो रोज़ा रखाते थे। और वो घोड़ों को जो रोज़ा रखाते थे उसमें वो लोग क्या करते थे, इसको घोड़ों के रोज़े को ये कहते थे सौमुल फिरास। मतलब क्या है इसमें, ये कि जो है ना घोड़ा जो है, अगर आप देखें उनके पास दो ही जानवर थे अहले मक्का उस दौर में। दो जानवर जो है, एक मिनट। तो ये मक्के वाले क्या करते थे अपने अगर आप देखें जानवरों में से, अगर हम ऊंट को देखें, ऊंट को पालना जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं है। वो ऊंट अपनी मर्जी से खाता है पीता है, उसको छोड़ दे चराने चरने के लिए तो वो चर लेता है। मगर घोड़ों को पालना करना थोड़ा मुश्किल होता है।
اس کی غذا بھی ہوتا ہے، وہ بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتا. تو اسی لیے وہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اہل عرب، وہ گھوڑے کو جبھی بھی جو ہے نا گرم ہوائیں چلتے تھے، اور ہم کو معلوم ہے کہ صحرا، عرب جو ہے، عرب ممالک جتنے بھی وہ گرم والے ہیں، ڈیزرٹ پلیسز ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا گرم ہوائیں بہت چلتی ہے، اور ٹیمپریچر بھی اچھا خاصا 48-49 ڈگریز جو ہے نا عام رہتا وہاں پر ٹیمپریچر. تو اتنی گرمی میں جو گرم ہوائیں چلتی تھی، تو یہ جو گھوڑے کے چہرے کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ گرم ہواؤں کی طرف رکھ دیتے تھے، اور اس کو گھوڑے کو چارہ کے لیے کچھ بھی نہیں دیتے تھے، کھانا پینا نہیں دیتے تھے، اور پھر بہت دیر تک اس کو ایسے ہی رکھتے تھے. جب تیز آندھی چلتی تھی تبھی بھی اس کے چہرے کو اس کی طرف رخ کر دیتے تھے، تاکہ اس کو عادت ہو، ٹرینڈ ہو، کیا یعنی کہ اس کی ٹریننگ ہو. تو یہاں پر بھی یہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہی مقصد کر رہا ہے کہ یہ جو مہینہ آتا ہے ہماری ایکسرسائز کے لیے، ہماری ڈرل ہوتا ہے، جس طرح آرمی کو بھی ایک ڈرل کیا جاتا ہے نا تیار کرنے کے لیے، کوئی وار پہ بھیجنے سے پہلے کسی چیز کے لیے، تو ڈرل کرایا جاتا ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ مہینہ بھی ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہم گزارے، ہم کو کیسے گزارنا چاہیے، ہم کو آسانی ہوتی ہے. تقوی جب حاصل ہوتا ہے، ہم دا ریمیننگ 11 منتھس میں ہم اسی تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. تو سبحان اللہ، اسی لیے اس کا بھرپور فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی توفیق انسان کو ہوتی ہے، اور جنت کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص رحمت کی توفیق ہوتی ہے. نیگیٹو فورسز جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ہماری نفس جو جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم کو روک دیتا ہے، تاکہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو اب یہ چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکچرز وغیرہ بھی آتے ہیں بہت سے، استقبال رمضان کے بارے میں آتا ہے، مگر اصل شے کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں. آپ کو پتہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے سے سٹارٹ کر دیتے تھے. اللہ اکبر، اتنی خوشی ہوتی تھی ان کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تیاری کرتے تھے، اور کمر کس لیتے تھے. کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اس میں بہت زیادہ محنت کرنا ہے. تو ہم کو بھی اس میں بہت زیادہ محنت کرنا ہے. اور چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ بندہ جو ہے میرے لیے رکھتا ہے اور اسے میں ہی مل جاؤں گا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں آپ، اس کے لیے ایک خاص دروازہ بھی رکھا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ روزے دار جنت کے خاص دروازے سے گزریں گے، اور اس کا نام ہے باب الریان. ریان یعنی کہ وہ دروازے کا نام جو ہے نا باب الریان ہے. تو یہ ہے. اور روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. جو اس میں جو بھوکا رہنے کی وجہ سے جو ہمارے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ مشک سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے. اللہ اکبر. تو اب اس کے لیے ہم کو جو ہے نا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. فرام دا بگننگ اپنی باڈی کو تیار کریں، بیماریوں سے بچائیں، اور ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں یہ نہ ہو کہ ہم جب دیکھیں گے چاند تبھی ہم ایکٹیو ہوں، تبھی ہم پلاننگ کریں گے، تبھی اس کے بارے میں کام کریں گے. نہیں. دیکھیں ہمارے گھر میں بھی خاص ایونٹس آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نکاح وغیرہ کا ہوتا ہے معاملہ، یا کوئی کسی کالج میں کوئی ایونٹ چل رہا ہے، تو کیا ہم سیم ڈے پریپریشن کرتے ہیں؟ نہیں. ہم پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، ہم کتنا اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کتنا ہر چیز پر دیکھتے ہیں. اور سبحان اللہ، بہت سے لوگ تو اس کا ٹینشن لے لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ رہ گیا، ایسا نہیں ہوا، یہ نکاح سے پہلے مجھے یہ خریدنا تھا، وہ نہیں کر سکی. یا پھر کوئی ایونٹ آپ لے لیں، کچھ بھی یاد کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا خاص مہینہ ہے، اس کو ہم کو کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ خاص کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن کی وجہ سے. تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اس میں کرنی چاہیے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. زیادہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، سنیں، سنائیں، یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. اور اچھا، اب روزہ رہنے میں یہ بھی ہے کہ بہت بوڑھا شخص
اور اگر کوئی ہے اور کوئی مجنون ہے، کوئی جس کو جو یعنی کہ بالکل عقل سے آ رہی ہے، عقل چلی گئی ہو، مجنون قسم کے ہیں، تو ان کے لیے روزے فرض نہیں ہیں، روزے جو ہے نا ان کے لیے نہیں ہے، ان کو چاہے ان کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، مسکینوں کو کھلانا۔ اور اگر جان بوجھ کر روزہ نہیں رہے، کوئی ایسا شخص ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسی توفیق کسی کو ہو، اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں نماز کا بھی اس طرح کا وہ نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا، نمازوں کو بھی ضائع کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے روزوں کو بھی نہیں رہتے، بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے، استغفر اللہ، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو روزہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری، بغیر کسی وجہ سے نہیں رہے، تو اس میں ایک دن کا روزے کا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے، اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مہینے میں اگر یا پھر کوئی روزہ رہ کر جان بوجھ کر پانی پی لیے، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا کیا ہے، پنشمنٹ کیا ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے، لگاتار روزے رہنا ہے۔ اگر ایک روزہ 1 مہینے کا رہے، پھر چھوٹ گیا ایک روزہ، تو پھر سے دوبارہ سے پھر سے کنٹینیو۔ تو اتنی جو ہے نا یہ اس کا اتنا سخت پنشمنٹ، اتنے شدید طور پر پنشمنٹ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم کو اس کی اہمیت واضح ہو۔ اور سبحان اللہ، آپ یہ سنتے ہیں، ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں، مگر اس کو ہم کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کی پلاننگ نہیں کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کو اس کا پلاننگ کرنا ہے کہ کس طرح یہ شہر الصبر بھی ہے، یہ اس مہینے کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے۔ کیوں شہر الصبر کہا گیا ہے؟ کہ اس مہینے میں انسان صبر کرتا ہے، حلال چیزوں سے رکنے میں صبر چاہیے، ڈیفینیٹلی صبر چاہیے بھائی، ایک انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، اور جو ہے نا یہ مہینہ جب آتا ہے صبح سے لے کر، اب آپ دیکھیں جس کو سٹارٹنگ کے روزوں میں تھوڑا 10-11 بجے ایسا ہوتی ہے کیفیت، مگر مجال ہے کہ کوئی ہم ایک گھونٹ پانی بھی پیے، نہیں پیتے، نہیں کھاتے پیتے ہم، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے یہ کہ ہم رکے رہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ صبر ہم کو سکھاتا ہے، دیکھیں کس طرح سے یہ مہینے کو شہر الصبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہیں بخش دیے جائیں گے، یعنی پچھلے جو بھی اس کے گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ کنڈیشن 2 رکھا گیا اس میں، اور وہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان ہونا چاہیے، اس کا اجر مجھے رب دے گا، نہ کسی کے دکھاوے کے لیے، نہ کہ میجورٹی آف پیپل، گھر کے تمام لوگ، اطراف کے محلے والے سب لوگ رہ رہے ہیں اسی لیے میں بھی رہ رہی ہوں، یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھے اس کا اجر دے۔ اور احتسابہ، احتسابہ کے معنی کیا ہے، ثواب کی نیت سے، کہ ثواب میرا رب مجھے دے گا، مجھے کچھ اور دکھاوا، ریاکاری وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میرے رب سے مجھے ثواب کی نیت ہو، تو اس کے ایسے شخص کے لیے جو ہے پچھلے سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے، پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص جو ہے راتوں میں قیام کرے رمضان میں، اس کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے روزے کے تعلق سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں فرض نمازوں کا درجہ تو 70 تک پہنچ جاتا ہے، اور نفل بھی فرض کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم کو فرام دا بگننگ اس کی ایک لسٹ تیار کرنی ہوگی کہ کیوں ہم کریں، جو ہے نا کیا یہ ہم کام کون سے کریں گے، کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ جو پہلے ہمارے نمازیں اگر اللہ معاف کرے کہ غفلت سے ہم پڑھے ہوں گے، یا کاہلی سے پڑھے، یا پھر ٹالتے ہوئے پڑھے، تو ہم پہلا ہمارا عمل جو کریں گے وہ ہم ہماری نماز کو سدھاریں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے ذریعے سے آپ اول وقت میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور نماز میں دعائیں بھی ہم کرتے ہیں، اور پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے تعلق سے کہتا ہے، دیکھیے آپ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے نا، کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے کہ میرے بندے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوتا ہوں، کہ میں بندوں کے بہت قریب ہوتا ہوں، اور کتنا قریب ہوتا ہوں، تو سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری قرب، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی میری قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے، فرائض کے علاوہ نفل کے ذریعے سے، تو جب وہ فرائض کے علاوہ نفل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو جو کچھ بھی یہ مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا عمل میں اس کے وہ ہو جاتا ہے، نیکی میں خیر کی خیر وہ بندہ پاتے رہتا ہے۔ تو فرائض بھی ہمارے اچھی ہونی چاہیے، فرض تو یہ مہینے میں اتنے ایکسلنٹ درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر نفل بھی جو ہے فرض کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فرض میں بھی ہم یہ کریں کہ وقت پر پڑھیں، اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں تسبیحات کو بھی زیادہ کریں، اور پھر اور نفل کے ذریعے بھی، اور سب میں بہترین عبادت جو نفل عبادت ہے وہ تہجد ہے، جو ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد بھی پھر بھی جتنے بھی نفل ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے، اور پھر اسی طرح اذکار وغیرہ کی جتنا بھی ہو سکے اللہ کا ذکر ہر کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہر کام کرتے ہوئے، آپ رمضان میں آپ سحری بنا رہے ہیں، آپ افطار کی تیاری کر رہے ہیں، آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر یہ ہم کریں۔ پھر اس کے بعد آپ ہے نا راتوں میں قیام کرنا جو ہے نا، یہ اس کو ایک سعادت سمجھ کے کریں، یہ نہیں کہ تراویح بڑی مشقت سے کر رہے ہیں افطار میں، اور اسپیشلی جو ہے نا کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا احتیاط، تو آئلی فوڈ جتنا ہو سکے بچیں اس سے، کم کھائیں تاکہ ہم جو ہے نا تراویح اچھے سے اچھا کر سکیں۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو پارٹی منتھ بنا لیتے ہیں، کہ افطاری پارٹیز چل رہی ہیں، یا پھر یہ وہ کھانے وغیرہ کھا لیتے ہیں، اس کو یہ بنا لیا، اور آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دعوتوں کا کرنا، افطار پر بلانا، تو اس کو اوائڈ کریں تاکہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ وہ پریپریشن میں، وہ تیاریوں میں، وہ جانے میں آنے میں ہم اس کو کھو دیتے ہیں، پھر وہ اثر وہ ہم جو ہے نا قرب حاصل نہیں کر سکتے اللہ کا۔ تو بہرحال بات یہی ہے، اور پھر اگر ہم دیکھیں اس مہینے میں، یہ جو مہینہ ہے مغفرتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کا نزول ہوا ہے رمضان میں، تو ہم اچھا بعض وقت میں رمضان بول رہی ہوں، بعض وقت رمضان بول رہی ہوں، تو اس میں کنفیوز نہ ہوں، جب میں رمضان بول رہی ہوں تو یہ جو ہے نا عربی میں رمضان ہے، ٹھیک ہے، ہم جب اردو میں بولتے ہیں، اردو ہماری لینگویج میں، وہ رمضان ہے، تو ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے بس۔ تو بہرحال رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے ہر چیز اسپیشل کی ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اسپیشل مہینہ کی اسپیشل رات ہم سب کو معلوم ہے، سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، جس کو ہم کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی کہ اس مہینے کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمر بہت طویل ہوتی تھی، اب اگر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی عمر وہ کتنی تھی، ہوگی 950 سال، تو وہ تبلیغ کرے، تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ پہلے کی جو قومیں تھیں ان کی عمر طویل ہوتی تھی، اور جب وہ عمل کرتے تھے تو ان کو اس کے حساب سے اجر بھی ملے گا، تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کنسرن تھا، دیکھیں کس طرح کے ان کے کنسرنس ہوتے تھے، کہ وہ لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، اب ہماری عمریں تو ویسی نہیں ہیں، اور اب اس امت کی جو عمر ہے 60 سال 70 سال، سبحان اللہ، تو میں یہ ہے، تو اب کیا ہم اتنے نیکیاں ہم کما ہی نہیں سکتے، ہمارا تو وقت اتنا کم ہے، تو یہاں پر ہم کو دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسی ایک رات عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ اکبر، اور پھر یہ شب قدر وہ کی رات کو ہم کو تلاش کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، یہ فکسڈ نہیں ہے 26ویں روزے یا 27ویں شب، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرنا ہے 21 23 25 27 29، یہ طاق راتوں میں میکزیمم اس کے چانسز ہوتے ہیں ہونے کے، تو اس کا اہتمام کریں، کوشش یہ کریں کہ لاسٹ عشرہ آخری عشرہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، اور جتنا ہو سکے اس میں جو ہے نا قیام زیادہ کریں، راتوں میں اسپیشلی قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو زیادہ وہ کریں، اور دیکھیں قرآن ایک ہوتا ہے پڑھنا صرف، مگر قرآن کی تلاوت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے، آپ پورے اس کے تجوید کے تمام احکامات سے ہم پڑھیں، اس کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، سیکھنے کی کوشش کریں، جتنا بھی، اب یہ نہیں ہے کہ 3 4 قرآن پڑھ لیں کسی کے ساتھ کمپیٹ کریں اور ہم اس میں لہن جلی لہن خفی کی غلطیاں کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اصل جو ہے نا مقصد ہم کو جو ہے نا قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا اس کا مقصد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو وہ ہم کریں، اور اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ کر رکھیں، اور برائیوں سے بچیں، اور جب بھی کوئی برائی کام دیکھیں، برا کوئی کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ اس میں انوالو نہ ہوں، اور آپ کو جب کوئی آ کر کوئی لڑائی کی بات کرے، کوئی آپ کو یعنی کہ جیسے پرومپٹ کرے کہ آپ کو تیش دلائے کہ آپ بھی یہ بات کریں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے میں روزے سے ہوں، سبحان اللہ، اور یاد رکھیں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی، ہمارے کان کا بھی روزہ ہے ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب تو چلو دور قرآن سن لیے، اب چلو کیا ہے تھوڑا موبائل پہ بیٹھ کے گیمز کھیل لیں، موبائل پہ بیٹھ جائیں، تھوڑا یہ دیکھ لیں، تھوڑا یہ اس پہ وہ کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، روزہ ہمارے اعضاء کا بھی ہوتا ہے، ہمارے کان آنکھ زبان سبھی، نہ کچھ ایسی فالتو کے باتیں زبان سے نکالیں، اور نہ کوئی بے فضول باتیں اپنے کانوں میں سنیں، اور نہ کوئی ایسی چیزیں دیکھیں جس سے ہمارا روزہ وہ ہوتا ہے، جس سے ہمارے روزے پر اثر ہوتا ہے اور اجر میں کمی ہو جاتی ہے، روزہ تو ہو جائے گا مگر اجر میں کمی ہوگی، تو اب ہم کو پانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو وہ خلوص نیت، اللہ دیکھتا ہے کہ کیسی نیت سے رہ رہا ہے، کیسی تکلیفوں سے رہ رہا ہے، کتنی مشقت اٹھا رہا ہے، یا پھر صرف کھانے پینے کی اس کو فکر ہے، نیت بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے حساب سے ہی اس کو اجر ملے گا، تو سبحان اللہ، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے نا جتنی وہ کریں گے بغیر پلاننگ کے، بغیر لسٹ لکھ کر، چاند رات کے دن سے ہم تیاری کریں گے، تو بائی دا ٹائم ہم 25ویں 26ویں روزے میں پہنچیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، تو جب تک تو وہ چلے جائے گا پھر، تو جس طرح ہم ایک خاص مہمان آتا ہے گھر پر، تو کس طرح ہم اس کو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کا گھر کو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے گھر کی تیاری بھی کریں، ٹائم نکالیں، گھر کے پردے وغیرہ جو بھی کام ہیں اس کو چینج کریں، جو بھی کرنا ہے کام کر لیں، ارلی ٹائم میں جو بھی پریپریشن آپ کو کرنی ہے پہلے سے کر کے رکھیں، اور ہاں بہت سے لوگ مصلح وغیرہ جانماز وغیرہ کو دھونے سے وہ برتتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہے کیوں اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں، اس میں کیا وہ رہتا ہے مقصد نہیں معلوم کہ کس طرح ہم واشنگ مشین میں دھوئیں، یا پھر کچھ اس کو کیسے دھو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، دھونا چاہیے نا، ہم کو اس پہ نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو جو بھی ہے اپنی جو دھونے دھلانے کے کام ہے پہلے سے کر کے اس میں فارغ ہو جائیں، جو بھی کرنا ہے، تو اس کو آپ اگر لسٹ پریپیئر نہیں کریں گے، گول سیٹ نہیں کریں گے، تو پھر گول گول ہی گھومتے رہ جائیں گے، تو مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے بولنے کا، یہ مہینہ ایک بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، یہ خاص مہینہ ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور پھر اس کی اہمیت کے اعتبار سے، اور آپ کو پتہ ہے ایک ڈرنے والی حدیث ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ہم کو ملتی ہے یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، اور جب چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 3 مرتبہ کہا،
تو کون کس اس میں کہا کہ 3 کاموں پر، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو اللہ سے معافی نہیں طلب کر کے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، یعنی اس کے عمل اتنے درست نہیں ہوئے، آیا رمضان آیا گیا، لاسٹ ایئر جیسا تھا اس سے بھی ورسٹ ہوا جس کا رمضان، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم کو یہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس پر جو ہے نا آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ آپ نے یہ کچھ ایک ان یوزول سا عمل کیا کہ آج آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت نہیں حاصل کرے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاکت میں پڑ جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو اللہ سے راضی نہیں کروایا اور جو ہے نا اللہ سے بخشوایا نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اس سے ہم کو ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، تو زیادہ کھانے پینے کی یہ افطاریوں کے لیے جس طرح آج آپ دیکھیں بنا لیے لوگوں نے، ایک ٹرینڈ بنا لیے، اور کس طرح سے جیسے ہی رمضان آنے سے کچھ دن پہلے سے کاؤنٹ ڈاؤن بگنس، اور جس طرح سب جو ہے نا کمرشل وے میں اس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس سے روکیں، اور جو بھی آپ کی شاپنگز وغیرہ ہے یہ عید کے تعلق سے وہ پہلے کر لیں، رمضان سے پہلے جو بھی لینا ہے۔ رمضان میں بازاروں میں پھرنا، بازاروں میں پھر کر اس وقت کو گنوانا یہ غلط ہے۔ اللہ کے لیے سے بچیں اور اس مہینے کا اہتمام کریں، اس مہینے کی عزت کریں، آنر کریں، تکریم کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر ہم کو اتنے سب چیزیں مل گئے اور اتنا سب چیزیں ہم کو معلومات ہے، اور ویسے بھی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، بس بعض چیزیں ایسے ہو جاتے کہ ہم کو اثر کر جاتی ہیں باتیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں پر اثر ہو، اور اللہ کرے کہ یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ آئے اس سے پہلے ہی ہم قرآن کو اچھا پڑھنے والے، اس کی تجوید اچھی اپنی امپروو کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بنائے۔ اللہ کرے کہ اس قرآن کا ہم ہر حق ادا کرنے والے بنے، اور اس کا حق کیا ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ ڈیلی تلاوت کرنا، اور اس کے لیے اپنا وقت نکالنا، اور اس کو اسی طرح پڑھنا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، عمل کر کے دوسروں کو پہنچانا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو اس کا حق ادا کرنے والے بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب حق پر جمیں اور حق ہی پر ہمارا خاتمہ ہو اور حق ہی پہنچانے والے ہم بنے۔ اللہ کرے کہ اس مہینے میں ہم دعاؤں کی کثرت کو بڑھا دیں۔ اللہ کرے کہ اس مہینے کا ہم بھرپور اس کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا جو ہے نا عبادت کا مغز بھی ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو وہ دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالی جس کو قبول ہو، اور کبھی بھی اللہ تعالی ہم کو اللہ سے مانگنے سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کو بھرپور طریقے سے ہم کو اس کو یوٹیلائز کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ کرے کہ ہم اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانیں اور سمجھیں، اور اس مہینے میں جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کو لوٹنے، یہ ورڈ ہے نا لوٹنا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بنائے، مزداق بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ مانگنے اور کثرت سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور سبحان اللہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اتنا کچھ عطا کرے گا، اور اللہ کہتا ہے نا سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی،
کہ اے مجھے پکارو، کہا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نا دعا سے جو ہے نا اپنا رابطہ جو ہے اللہ سے مضبوط کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ اور یہ اور جو ہے نا قرآن کی تلاوت، اس کو بہت زیادہ بہترین اور اچھی طرح پڑھنے والا اللہ ہم سب کو بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے اس طرح سے جڑ جائیں کہ ہمارا شمار اہل القرآن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہم سب کو بنائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس ہم سب کو عطا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہمارے اعمال ایسے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرما دے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، جو بھی بیماری کی جس کیفیت میں بھی ہے، اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ مکمل صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت سے، قیامت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آخرت کا طلبگار بنائے، سچی اور پکی توبہ عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم سب کو رمضان اس حالت میں پہنچائے کہ ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہوں، صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ اس مہینے کی ہم کو اہمیت ہمارے دل پر چھا جائے تاکہ ہم جب رمضان سے باہر ہوں، اگلے آنے والے 11 مہینے اور جتنی بھی یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس روئی زمین پر عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں ہم گزارے۔ اللہم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔